بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انفارمیٹیو ٹی وی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ دیوار چین کی مکمل تاریخ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عظیم دیوار چین دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چاند کی سطح سے کوئی چیز واضح طور پر دکھائی دیتی ہے تو وہ دیوار چین ہے، مگر ماہرین کا اس بات میں اختلافات ہیں۔ اس کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ یہ دیوار 3 صدی قبل مسیح میں تعمیر کی گئی۔ یہ مملکت چین کو تاتاریوں اور منگولیوں کے حملے سے محفوظ کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ دیوار مشرق سے مغرب تک 6700 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا گزر 5 صوبوں سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ بل کھاتی ریگستانوں، سبززاروں اور پہاڑوں میں سے گزرتی ہے اور کبھی کسی سڑک کی طرح اس کا رخ سیدھا ہوتا ہے۔ دیوار چین کے کچھ حصے تباہ ہو چکے ہیں یا مکمل طور پر غائب ہیں، تاہم یہ ابھی بھی حیرت انگیز ہے۔ 1987 میں یونیسکو نے بھی اسے عالمی اثاثہ قرار دے کر اپنی فہرست میں شامل کر لیا اور اس کی مرمت اور توسیع پر بھرپور توجہ دی۔ جب اس منصوبے کا آغاز ہوا تو مختلف ریاستوں کی خود مختار دیواریں تھیں اور کن کے دور تک یہ عظیم دیوار نہیں بن پائی تھی۔ البتہ جب چین کا اقتدار شانگ خاندان نے سنبھالا تو اس نے تمام دیواروں کو ملانے کی مہم کا آغاز کیا اور اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوا۔ اب عظیم دیوار چین، جو 5000 کلومیٹر سے زیادہ وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، چینی تاریخ کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ دیوار چین شمالی چین سے شروع ہو کر صوبہ کانسو اور صوبہ ہوپا تک محیط ہے اور زیادہ تر منگولیا کے کنارے کنارے سے گزرتی ہے۔ اس دیوار کی تعمیر چین کے بادشاہ شی ہوانگ ٹی کے عہد حکومت یعنی 210 قبل مسیح سے 228 قبل مسیح کے دوران شروع ہوئی اور 17ویں صدی کے درمیان میں منگ کے دور میں مکمل ہوئی۔ بعد کے دور میں بھی اس کی مرمت اور بحالی کا کام ہوتا رہا۔ اس کے بعد دوسرے صوبوں کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو مزید وسعت دی گئی اور مشرق سے مغرب تک ذرائع رسل و رسائل محفوظ ہو گئے۔ چین کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اس قسم کی دیواریں تعمیر کی گئی تھیں، جن کے گیٹ رات کے وقت بند کر دیے جاتے تھے تاکہ اگر رات کے وقت کوئی حملہ آور اچانک دھاوا بول دیں تو شہری اپنا دفاع خود کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چین کی عظمت اور اس کی بانس کی پیداوار، بارود کی ایجاد وغیرہ نے اس کے بہت سے دشمن پیدا کر دیے تھے، جو تاریخ کے مختلف دور میں اس پر قابض ہو کر اپنی بادشاہتیں قائم کرتے رہے۔ اس کے علاوہ چین دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے ریشم پیدا کرنے والے کیڑے کو شہتوت کے درختوں پر پالنا شروع کیا اور اس طرح چینی ریشم نے ساری دنیا میں شہرت حاصل کر لی۔ اس دیوار پر ایک وقت میں 7 گھڑ سوار اپنے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، حالانکہ دیوار شروع سے آخر تک ایک جیسی چوڑائی نہیں رکھتی۔ 12ویں صدی عیسوی میں جن کے دور میں ایک ایسی دیوار تعمیر کی گئی جو 4000 کلومیٹر سے زیادہ طویل تھی۔ اس دیوار نے مشرقی حصے کو محفوظ کر دیا تھا۔ موجودہ دیوار چین زیادہ تر منگ عہد میں بنائی گئی اور اس کے ڈیزائن پر بھی خاص توجہ دی گئی تھی۔ حکمت عملی کے لحاظ سے واچ ٹاورز کی بحالی اور انہیں مضبوط بنانے کے پہلو کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا، جو اس دور کے لوگوں کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ جب دیوار چین کا
تعمیراتی کام جاری تھا تو اس وقت بھی حکمرانوں کو یہ ڈر تھا کہ شمال سے منگول حملہ آور پھر نہ لوٹ آئیں۔ اس دور میں منگولیہ کے حملہ آور زیادہ تر چین کا رخ کرتے تھے، لہٰذا یان، زاؤ اور کن ان تینوں قوموں نے اس منصوبے کی تکمیل میں تندہی سے کام لیا۔ اب عظیم دیوار چین انسانی تاریخ میں تعمیراتی عجوبہ بن چکی ہے۔ چینی قوم کے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ مقامی ہنرمندوں نے یہ شاہکار پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کی تعمیر کے دوران قیدیوں، سپاہیوں اور مقامی لوگوں سب نے مل جل کر کام کیا۔ یہ چینی لوگوں کی عقل مندی، ہنرمندی اور مسلسل محنت کا نمونہ ہے۔ پوری دنیا کی تعمیراتی تاریخ میں دیوار چین کا تعمیراتی اسٹائل شاندار ہے۔ ایک اہم حکمت عملی کے تحت اس دور کے ہتھیاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے جگہ جگہ واچ ٹاور اور سگنل ٹاور بنائے گئے، جہاں بیٹھے فوجی اس کی دفاع کے لیے بھرپور طرح تیار رہتے تھے۔ دیوار چین چین کی تاریخ، ثقافت اور ترقی کی عینی شاہد ہے۔ یہ 20 سے 30 فٹ تک اونچی ہے، جبکہ چوڑائی تقریباً 5 میٹر ہے۔ ہر 100 گز کے فاصلے پر اسے برج کے ذریعے مستحکم کر دیا گیا ہے۔ دیوار کی تعمیر میں جو لیبر استعمال کی گئی وہ بہت ہنرمند تھی، اور اس لیبر نے دل و جان سے دیوار کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جب دیوار کو پہلی مرتبہ کن عہد میں 10 سالوں میں جنرل منگ تیان کی زیر نگرانی تعمیر کیا گیا تو اس میں 30,000 فوجیوں اور سپاہیوں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد دیوار کا 150 کلومیٹر حصہ 555 عیسوی میں بنایا گیا۔ اس دور میں 18 لاکھ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مزدور کی حیثیت سے کام کریں۔ سخت مشقت، تعمیر اور صحت کے لیے ناکافی سہولتوں کی فراہمی سے اٹل منصوبے کے دوران ہزاروں لاکھوں مزدور ہلاک ہوئے۔ دیوار چین کی تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے گروپ میں فوجی تھے جو مین فورس کے طور پر کام کرتے تھے۔ دوسرا گروپ مزدوروں کا تھا جن سے زبردستی کام لیا جا رہا تھا، اور تیسرے نمبر پہ وہ مجرم تھے جنہیں طویل سزائیں سنائی گئی تھیں اور اب جبری مشقت دیوار کی تعمیر کے لیے لی جا رہی تھی۔ ان تینوں قوتوں نے ایک مضبوط تعمیراتی فوج تشکیل دی، جس نے بظاہر ناممکن لیکن عظیم دیوار چین کے خواب کو ممکن بنا دیا۔ منگ عہد میں تعمیراتی ٹیکنالوجی اپنے عروج پر تھی۔ منگ کی تعمیر کی ہوئی دیوار سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی تھی۔ منگ وال عام طور پر اینٹوں، پتھروں یا 2 قسم کے مٹیریل کو مکس کر کے بنائی گئی تھی۔ دیوار کی باڈی اینٹوں سے نمایاں تھی اور اس قدر احتیاط سے کام لیا گیا تھا کہ دیوار کے اندرونی حصے میں گھاس بھی نہیں اگ سکتی تھی۔ بارش کا پانی نکلنے اور دیوار کو محفوظ رکھنے کے لیے نالیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ تعمیر کے دوران جب دیوار کسی دریا پر سے گزرتی تو اس کی باڈی کے نیچے ایک واٹر گیٹ بنا دیا جاتا تھا تاکہ ندی کی روانی متاثر نہ ہو۔ دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیوار پر حفاظتی پلیٹ فارم بنائے گئے تھے جو ایک دوسرے سے زیادہ دور نہ تھے تاکہ نزدیک آئے دشمن کو نشانہ بنایا جا سکے۔ دیوار چین کے مشہور عجوبے کو روزانہ آنے والے ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے، اور حکومت نے اس دیوار کے ایک بڑے حصے کی بحالی کے لیے غور و فکر کرنا شروع کیا ہے۔ سیاحوں نے اس کی تقریباً ہر اینٹ کو کھرچ کر اپنے نام یا محبت کے جذبات جیسے الفاظ نقش کر دیے ہیں۔ کسی مشہور مصنف نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ دیوار چین پر جب پہنچا تو
تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بڑا اخبار ہو۔ دیوار چین کی کل لمبائی 6300 کلومیٹر تھی، جس میں سے اب صرف 2500 کلومیٹر اپنی اصلی حالت میں ہے۔ یہ دیوار قدیم لوگوں کی ذہانت اور عقل مندی کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اتنے قدیم دور میں کسی مشین یا ٹیکنالوجی کے بغیر اس قدر عظیم دیوار قائم کی، اور آج اس دور میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم انسان یہ دیوار تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی میری ویڈیو دنیا کے عجوبوں میں سے ایک، عظیم ترین دیوار چین کی تاریخ کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، یہ ویڈیو میں سے کچھ نیا جاننے کو ملا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔